الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، وللہ الحمد. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ ہندوستان کی اکثر جگہوں پر اور مختلف سرزمینوں پر آج اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے مسلمان اور تمام کے تمام اہل اسلام اور اہل توحید اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اللہ رب العالمین کی تکبیرات بلند کر رہے ہیں. ان کی زبانوں پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد یہ کلمات رواں دواں ہیں. وہیں دوسری جانب دیکھا جائے تو پوری دنیا سے پیدل اور سواریوں پر مشکلات اٹھا کر کے، زمینیں بیچ کر کے، ساری قربانیاں دے کر کے وہ مسلمان بھائی جو ہمارے حجاج ہیں وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اللہ رب العالمین کا تلبیہ پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ان کلمات کو پکارتے ہوئے جیسے ہم اللہ اکبر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتے ہیں، وہ ایک ہی انداز کا لباس پہن کر کے، جس لباس کے اندر کفن کی شباہت بھی پائی جاتی ہے، وہ ایک ہی انداز کے گھر کا طواف کر کے جو خانہ کعبہ کا طواف ہے، ایک ہی انداز کے تلبیے کو پکارتے ہوئے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر رمی جمرات کے لیے چٹیل میدان میں، میدان عرفات میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے رمی جمرات کرتے ہوئے، جانوروں کا خون بہاتے ہوئے، ایک انداز کا لباس پہن کر کے وحدانیت اور اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جمع ہوئے. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور وہاں کی حکومت کی سعادتوں سے، اس کی خدمات سے ان لوگوں نے بخیر و خوبی حج کو انجام دیا. وہ لوگ ایک انداز کے لباس میں تھے، ایک رب کائنات کی پکار کو پکارنے والے تھے، ایک ہی گھر کا طواف کرنے والے تھے. صفا اور مروہ کے درمیان ان لوگوں نے سعی کی، آب زمزم کو پیا. ان کے تمام اعمال میں، تمام کے تمام احکامات میں ابراہیم علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مکمل آثار موجود تھے. ان لوگوں نے یاد کیا کہ اللہ رب العالمین کو کیسے یاد کیا جائے. ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کو پکارا، سنت رسول کے مطابق جمع ہوئے، ایک انداز کا لباس پہنا، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مسلمان اگر متحد ہو جائے، مسلمان ایک انداز کا فکر اور ایک انداز کا نظریہ قائم کر لے، مسلمان قرآن و سنت پر جمع ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتی ہے. مسلمانوں کے لیے راہ نجات یہی ہے کہ مسلمان ایک جیسے فکر کو لے کر کے، قرآن و سنت کے احکامات کو لے کر کے، وحدانیت اور توحید کے تصور کو لے کر کے، اتباع رسول کے تصور کو لے کر کے ایک جگہ جمع ہوں، اللہ رب العالمین کو یاد کریں، 5 وقتہ نمازوں میں حاضری دیں، عیدگاہوں میں جمع ہوں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. حجاج نے یہ سارے کے سارے فریضے انجام دیے. ان کی زبان پر لبیک اللہم لبیک اور ہماری زبانوں پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کی پکار، ان کلمات کا تلبیہ، ان کلمات کا ورد، ان کلمات کا تسلسل، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان اس بات کی گواہی دیتا ہے
کہ وہ کسی غیر اللہ کو پکارنے والا نہیں ہے۔ مسلمان اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے کہ اس کو اولاد چاہیے تو صرف رب کائنات سے چاہیے، اس کو روزی روٹی چاہیے تو اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلائے، اس کو روزی روٹی چاہیے ہو یا بارش برسانی ہو، اس کو نعمتیں چاہیے ہوں، اس کو نمازیں ادا کرنی ہو، اس کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہو، اس کو بچوں کی تربیت کرنی ہو، اس کو کہیں کا سفر کرنا ہو، اس کو سونا ہو، جاگنا ہو، اس کو لین دین کرنا ہو، تمام کے تمام امور میں مسلمان رب کائنات کی وحدانیت اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو ملحوظ خاطر رکھے گا تو مسلمان کے کلمات بلند ہوں گے، مسلمان کا چہرہ اونچا ہوگا، مسلمان کا سر بلند رہے گا، مسلمان عزت و وقار کی زندگی گزارے گا۔ تو یہ دن ہمارے لیے تاریخی دن ہے، یہ وہی دن ہے، اسی دن کا امتداد ہے جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع سے اللہ رب العالمین نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کریمہ نازل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جو کچھ نازل ہو گیا وہی دین ہے، دین میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، دین میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، دین میں کسی انداز کی منمانی نہیں چل سکتی۔ مسلمان کے لیے راہ ہدایت وہی ہے جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، مسلمان کے لیے راہ ہدایت وہی ہے جو قرآن و سنت کی تفسیر و شرح کی شکل میں صحابہ کرام نے ہمارے سامنے بیان کیا۔ صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنا، ان کا احترام کرنا، قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنا، قرآن مجید کے مقام کو سمجھنا، اسلامی عقائد کو سمجھنا، اسلام کے طریقوں کو سمجھنا، یہ مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آج مسلمان اس بات کا شکوہ ضرور کرتا ہے کہ ہمارے اوپر فلاں لوگوں کو مسلط کر دیا گیا، آج مسلمان اس بات کا شکوہ ضرور کرتا ہے کہ ہم مظلوم ہیں، لیکن اس نے اپنے دین کو، اپنی شریعت کو، قرآن و سنت کے مسائل کو کتنا مظلوم بنا دیا۔ صدائیں بلند ہوتی ہیں اللہ اکبر کی، صدائیں بلند کی جاتی ہیں اذان و اقامت کی، لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں جو آج ہی صلاۃ فجر میں صلاۃ کو فوت کر کے اپنے گھروں میں پڑے ہوں گے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا، اکثر لوگوں نے یہ خبر سنی ہوگی، اسی علاقے میں ذاکر نگر کے محلے میں ایک ہی رات میں لوگ آرام سے سوئے تھے اور بجلی نے ایسی اسپارکنگ کی کہ وہاں آگ لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے 15-20 لوگ اسی نیند کے آغوش میں کھو گئے اور اللہ رب العالمین کو پیارے ہو گئے۔ ان لوگوں نے رب کائنات کی دی ہوئی نعمتوں، رب کائنات کے دیے ہوئے مال کے ذریعے جو اے سی لگائے تھے، رب کائنات کے دیے ہوئے مال کے ذریعے جو بجلی کا کنیکشن لیا تھا، جو مکانات تیار کیے تھے، رب کائنات کی شکر گزاری کا تقاضا تھا کہ وہ صلاۃ فجر میں نکلتے، لیکن اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں میں ان لوگوں نے سونے کو تو گوارا کیا، صلاۃ فجر میں اٹھنے والے سیدھا لوگ تھے۔ آپ سوچیں کہ رب کائنات کی دی ہوئی نعمتوں کا اس انداز سے استغلال کیا جائے، ان کو برباد کیا جائے، ناشکری کی جائے تو رب کائنات ہماری حفاظت کیوں کرے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ سارے کے سارے ٹھیکرے دوسروں کے سروں پر نہ پھوڑے جائیں، اپنا جائزہ لیا جائے، اپنی گریبانوں میں جھانکا جائے۔ اسی موقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگوں میری باتوں کو سن لو۔ یہ حجۃ الوداع کے خطبے کے الفاظ ہیں، اے لوگوں میری باتوں کو سن لو، فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، سن لو یہ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میں دوبارہ اس مقام پر تم سے نہ مل لے پاؤں، ہو سکتا ہے کہ رب کائنات مجھ کو اپنا پیارا بنا لے، رب کائنات مجھ کو اپنے پاس بلا لے، ہو سکتا ہے کہ میری موت ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں کے اجتماع میں اپنی مبارک اونٹنی پر بیٹھ کر کے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، سن لو ہو سکتا ہے کہ اس مقام پر میں تم سے نہ ملنے پاؤں، میری باتوں کو سن لو اور سن لو کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں
جس کو اگر تم نے تھام لیا تو تم لوگ گمراہ نہیں ہونے والے. کتاب اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے. اس کتاب کو تھام لو، اس کتاب کی تلاوت کے عادی بن جاؤ، اس کے تراجم پڑھو، اس کے احکام و مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں، صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں سمجھو. یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے تم کو راہ ہدایت پر لا کر کے کھڑا کر دے گی. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے مفتیوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے قائدین نے اس کتاب سے دور کرنے کے لیے بڑا آسان پروپیگنڈا تیار کر لیا کہ اس کتاب کی زبان ہمارے لیے مشکل ہے، لہذا دوسری کتابوں پر اعتماد کیا جائے. ان کتابوں میں خرافات بھری ہوں، ان کتابوں میں من گھڑت واقعات بھرے ہوں، اس کے باوجود اعتماد ان پر کس انداز سے کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پڑھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اسی خطبے میں جو 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں آپ نے بیان فرمایا، اس میں فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی. سن لو کہ جاہلی دور کی ساری چیزیں میں اپنے پیروں کے تلے روکتا ہوں. اور وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ موضوع، اور جاہلیت کے دور کا سود، انٹرسٹ، اس کو بھی میں اپنے پیر کے تلے رونتا ہوں. میں برملا اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ آج کے دور میں مسلمانوں کی گمراہی، مسلمانوں کی پستی، مسلمانوں کی تنزلی، مسلمانوں کی ناکامی، مسلمانوں کی مظلومیت، مسلمانوں کی مغلوبیت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے حلال و حرام میں تمیز کرنا چھوڑ دیا. آج سودی کاروبار میں ہمارے خاندانوں کو، ہمارے گھرانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے متعلقین کو، ہمارے دفاتر کو، ہماری عیدگاہوں کو، ہماری مساجد کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے مدارس اسلامیہ تک کو سودی کاروبار نے جس انداز سے گھیر رکھا ہے، لوگوں نے سود کے جواز کے فتوے تک دے رکھے ہیں. آج کے دور میں مسلمانوں کی تنزلی اور ناکامی کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ مسلمان سود سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر پا رہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں اپنے آپ کو اس بات سے بری کہا اور سود کے تمام اقسام کو اپنے پیر کے نیچے رونت کر کے امت اسلامیہ کو یہ پیغام دے دیا کہ سود اور سودی کاروبار سے یہ دنیا نہیں چلنے والی، یہ اسلام نہیں چلنے والا، مسلمانوں کی ترقی نہیں ہونے والی. اسی موقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاتقوا اللہ فی النساء، اے لوگوں اللہ رب العالمین سے عورتوں کے بارے میں ڈرو. آج عورتوں کے بارے میں ڈرنے کا یہ عالم ہے کہ طلاق ثلاثہ میں تھوڑے سے اثار کا جذبہ دکھایا جاتا اور طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں قرآن و سنت کی جانب رجوع کا جذبہ دکھایا جاتا تو یہ نوبت نہ آتی کہ ہمارے مردوں کو اٹھا کر کے جیلوں میں بھرا جائے، 3 سال کی سزائیں دی جائیں. آج یہ نوبت نہ آتی کہ طلاق ثلاثہ کے خلاف بل پاس کیا جائے. ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا تو رب کائنات نے قرآن و سنت کی خدمت کا کام دوسروں سے لے لیا. ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم عائلی مسائل میں قرآن و سنت کی جانب رجوع کرتے. ہماری خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مقام کو سمجھیں، اپنی عظمت کو سمجھیں. ان خواتین کو جب شعور آ جاتا ہے، بچوں کی تربیت کا ہنر آ جاتا ہے تو ان خواتین کے زیر سایہ پلنے والے بچے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، محمد الرسول اللہ کی شکل میں ابھرتے ہیں. کبھی ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، علی بن نبی طالب، عثمان غنی، حسن و حسین اور دوسرے صحابہ کرام کی شکل میں ان کی تربیت ہوتی ہے. یہ نکل کر کے دنیا کی قیادت کرتے ہیں. ہماری خواتین کو اپنے مقام کو سمجھنا ہوگا، اپنی عظمت کو سمجھنا ہوگا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا. اگر ان خواتین نے دینی تربیت، اسلامی تربیت کا بیڑا اٹھا دیا تو دنیا کی کوئی قوم مسلمانوں کو پسپا نہیں کر پائے گی، مسلمانوں کو زیر نہیں کر پائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے فرمایا
فاتقوا اللہ فی النساء کہ اللہ رب العالمین سے خواتین کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں ڈرو۔ یہ عید الاضحیٰ کا موقع جو مبارک موقع ہے، خوشیوں کا موقع ہے، یہ ہمارے اندر ایثار کا پیغام دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایثار کا جذبہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہو، دین کو ہم کیسے اپنا سکیں، بے نمازی ہونے کی صفت کو چھوڑ کر کے ہم کیسے 5 وقتہ نمازی بن سکیں گے، کیسے تلاوت کلام پاک کی پابندی کر سکیں گے، کیسے موحد بن سکیں گے، کیسے متبع رسول بن سکیں گے۔ یہ ایثار کا جذبہ اسی ایثار کے جذبے کا امتداد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے خواب دکھایا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ وہ بیٹا بڑا ہو رہا تھا، ماں باپ کے بڑھاپے کی لٹیا بن رہا تھا، ان کو سہارا دینے کی طاقت رکھنے لگا تھا، ان سے گفتگو کرنے لگا تھا۔ لمبی خواہشات کے بعد رب کائنات نے وہ بیٹا دیا تھا، لیکن اب حکم ہوتا ہے کہ اس کو بکرے کے طرح سے ذبح کر دیں۔ اب بیٹے سے کہا، بیٹا کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے پیارے ابا جان، آپ کو جو کچھ حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ وہ فرمانبردار بیٹا تھا، وہ فرمانبردار باپ تھا۔ وہی ایثار کا جذبہ آج مسلمانوں کے اندر اپنے دین کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، دینی تعلیمات کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے تمام کے تمام امور کے بارے میں اگر پیش نہیں کیا گیا تو ایسی صورت میں مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے تو ایثار و قربانی کی اس پوری تاریخ کو یاد کریں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ایثار و قربانی کی صحابہ کرام کی مثالوں کو سامنے رکھیں اور 3 روز کے بعد ہمارے وطن عزیز کی جنگ آزادی کی 15 اگست کو جو تاریخ آ رہی ہے اس تاریخ کو آویزہ کرنے کے لیے، اس تاریخ کو ہندوستان میں ثبت کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے 1947 تک، 1757 میں، 1799 میں، 1825 میں، 1857 میں جو بھی تحریکیں اٹھی انہی اقلیات کی دین تھی، ہمارے علماء کرام تھے۔ یہاں تک صورتحال ہوئی کہ علماء صادق پور کے عین عید کے دن ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے گئے۔ یہاں تک صورتحال ہوئی کہ ان لوگوں کو کالا پانی کی سزائیں دی گئی۔ یہاں تک صورتحال ہوئی کہ انگریزوں نے ہمارے لوگوں کو اٹھا کر کے جیلوں میں بھر دیا، ان کے خلاف مقدمات چلائے گئے۔ تارا چند نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو صرف جماعت اہل حدیث کے کم و بیش 5 لاکھ علماء کرام جنگ آزادی میں شہید کر دیے گئے۔ آپ دیکھیں، ڈبلو ہنٹر کو پڑھیں اور انڈین مسلمز اس کی کتاب کا مطالعہ کریں اور جنگ آزادی سے متعلق وہابی تحریک اور وہابی موومنٹ سے متعلق جو بھی آزادی کی تحریک اور تاریخ ہے اس کا مطالعہ کریں۔ آپ کے اندر ایثار و قربانی کا وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ نے کون سی قربانیاں پیش کی۔ آپ دیکھیں کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلا فتویٰ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ کیسے جاری کیا۔ یہ پوری کی پوری تاریخ، یہ ایثار و قربانی کا پورا جذبہ ہمارے اندر عید الاضحیٰ کے اس موقع سے بیدار ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہماری نئی نسلیں، ہمارے بچے جنگ آزادی کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ ان کو اپنی ولادت کی تاریخ ضرور یاد ہوتی ہے کیونکہ کیک کاٹنے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں سے خوشیوں کا اظہار کرنا ہوتا ہے، گھر کے اندر عیسائیت اور یہودیت کو جنم دینا ہوتا ہے، ان کے رسم و رواج کو پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے بچوں کو اپنے بزرگوں کی تاریخ سے، اپنے اسلاف کی تاریخ سے، صحابہ کرام کے کارناموں سے، مجاہدین آزادی کے کارناموں سے کوئی سروکار نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کو تلاش کریں۔ یہ رحمت اگر ہمارے شامل حال رہی
تو ایسی صورت میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اس رحمت کو تلاش کرنے کے لیے ہم کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہوگی۔ اس رحمت کو تلاش کرنے کے لیے ہم کو لوگوں سے بہتر تعامل کرنا ہوگا۔ اس رحمت کو تلاش کرنے کے لیے ہم کو قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑنا ہوگا۔ اس رحمت کو تلاش کرنے کے لیے اور اپنانے کے لیے ہم کو مختلف مخلوقات پر احسان کرنا ہوگا۔ اس رحمت کو اختیار کرنے کے لیے ہم کو اختلاف رکھنے والوں کے درمیان صلح صفائی اور مصالحت کرانی ہوگی۔ اس رحمت کو تلاش کرنے کے لیے ہم کو آپسی بھائی چارے کا ماحول بنانا ہوگا۔ اس رحمت کو تلاش کرنے کے لیے ہم کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہوگا، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہوگا، اللہ سے نزول رحمت کی دعائیں کرنی ہوں گی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کے مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمان منتشر ہے، مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے، مسلمان رب کریم کی ولایت سے نکل کر کے شیطان رجیم کی ولایت میں داخل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کان کھول کر کے سن لو کہ اللہ رب العالمین یہ ولی ہے اور دوست ہے ان لوگوں کا جو لوگ اللہ رب العالمین کے ولی ہیں۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اور وہ لوگ وہی ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشیاں ہیں، آخرت میں بھی خوشیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے کلمات اور اللہ رب العالمین کے فیصلے تبدیل نہیں کیے جاتے۔ اس نے جن کے لیے خوشیوں کا اعلان کر دیا، اگر ان کو خوشیاں چاہیے تو اس کے اسباب مہیا کریں، اس کے شرائط کی تکمیل کریں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کو اپنا دوست بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، قرآن و سنت کے حامل بن جاؤ، قرآن و سنت کے مطابق چلو اور سن لو اور سمجھ لو کہ تم لوگ جب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، بدعات کی بنیاد پر، شرکیات کی بنیاد پر، دین سے دوری کی بنیاد پر، تو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کو ملا دیا۔ آج بھی رب کائنات مسلمانوں کے دلوں کو ملانے پر قادر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے اس بات سے غور و فکر کریں کہ اگر ہم نے انتشار پیدا کیا تو ایسی صورت میں ہماری ہمت اکھڑ جائے گی، ہم انتشار کا شکار ہو کر کے تباہ و برباد ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رب کائنات کی جانب رجوع کریں، ایثار کا جذبہ پیدا کریں۔ اے اللہ رب العالمین، تیرے بہت سارے مظلوم مسلمان آج دنیا کے مختلف خطوں میں مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سیریا کے حالات ہمارے سامنے ہیں، فلسطین کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ہندوستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ آزمائشوں سے تعبیر رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے قائدین کو ہمیشہ آزمایا گیا۔ آج بھی اگر ہماری آزمائش ہے تو ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کر کے اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، سچا مسلمان بننا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح انداز سے اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو قرآن مجید کو سنت رسول اور مختلف آیات کے ذریعے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں، صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیں، قرآن مجید کے مقام و عظمت کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین بالخصوص ہماری خواتین کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری خواتین گھروں کی قیادت کر کے گھروں کے اندر اسلامی تربیت کا رنگ بھر دیں، اپنے بچوں کو اسلامی تربیت میں ڈھالیں۔ یہ خواتین اگر بیدار ہو گئیں، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیا، تو ایسی صورت میں ملک کو اور دنیا کو بڑے سے بڑے قائدین فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔